الزام کو اگر ہم نے قبول نہیں کرنا، اپنی نسلوں کے لیے نہیں قبول کرنا، 8 فروری کو 100% لوگ اپنا ووٹ جا کے ڈالیں بس، اور کچھ بھی نہ کریں، صرف ووٹ ڈالیں۔ اگر آپ نے عمران خان کی جو سچویشن ہے، جو ہمارے ساتھ بھی کل یہی ہوگا، جو آج عمران خان اور شاہ محمود ایکس پرائم منسٹر فارن منسٹر کے ساتھ اس قسم کی کرمنل بے انصافی ہو سکتی، تو ہمارے ساتھ بھی، سب کے ساتھ ہوگا۔ بڑا رش کر کے جج صاحب چلا رہے ہیں، اور جس طریقے سے چلانا چاہیے بالکل آئینی اور قانونی طریقہ کار سے ہٹ کر چلا رہے ہیں۔ کل بھی جج صاحب نے اپنے طرف سے کوسچنز کیے ہیں، اور کوئی بھی جو رائٹ آپ کا ہوتا ہے کراس ایگزامینیشن کا، 12 وٹنسز کو جس طریقے سے کراس ایگزامن کیا، اس کی کبھی آپ کو ہسٹری میں مثال نہیں ملے گی۔ تو یہ جس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سرکمسٹانسز میں ہم ان سے کیا توقع رکھیں اور کیا ایکسپیکٹ کریں کہ کیا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ اگر آپ کسی اکیوزڈ کو آپ اپنا جو فنڈامنٹل رائٹس ہے وہ ریفیوز کر دے تو ڈیسیجن کیا آنا ہے یہ سب دنیا جانتی ہے۔ لیکن میری ایک ریکویسٹ ضرور ہے، اپنے سارے فالوورز کو، پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو، سپورٹرز کو، کینڈیڈیٹ کو، اور ہمارے پورے ملک کے جو بھی ویل وشرز ہیں، ان سب سے درخواست ہے کہ آپ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں۔ انشاءاللہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پہ ہمیں اعتماد ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں ریلیف ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر یہ کنوکشن بھی کرتے ہیں، کنوکشن خواش ہوگی، لیکن آپ لوگ تحمل برداشت کا مظاہرہ کریں، مشتعل نہ ہونا، غصے میں نہ آنا، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لینا، کوئی ایک کنکری آپ نے نہیں پھینکنی، آپ تحمل کریں تاکہ ان کی توجہ ہم الیکشن سے نہ ہٹوا سکے۔ یہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، الیکشن پہ فوکس کرو انشاءاللہ تعالیٰ۔ 8 تاریخ کو سب کا محاسبہ کریں گے۔ پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے کہا ہے کہ سزائے موت ہوگی، جن دفعات کے تحت یہ مقدمہ ہے اس میں سزائے موت ہو سکتی ہے۔ دیکھیں جو بھی ہے، یہ سزائے موت بھی دینا چاہے، سزائے موت دیتے ہیں، لیکن آگے ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پاس کیس کوئی قانون کے مطابق جس عدالت میں جائیں گے وہ فری اینڈ فیئر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ 100% سیٹسفائی۔ سر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں تحمل کا مظاہرہ کریں، کل میں بالکل عوام کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ایک آپ کی وکیل جو ہے مشال یوسف زئی، انہوں نے کہا جی عوام باہر نکلیں۔ نہیں، میں ان کو سب کو یہ کہہ رہا ہوں، سارے ایک منٹ میں بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میری عوام سے اپیل ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی ورکر سے اپیل ہے، سارے پاکستان کے ویل وشر سے اپیل ہے، آپ تحمل برداشت کا مظاہرہ کریں۔ یہ آپ کو اشتعال دلائیں گے، اشتعال میں نہ آنا، آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لینا۔ ہم اس کو کنڈم کرتے جس طریقے سے انہوں نے ٹرائل چلایا ہے، لیکن انشاءاللہ عدالتیں ہمیں ریلیف دیں گی۔ آپ تحمل برداشت کا مظاہرہ کریں، آپ استقامت رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ 8 تاریخ کو سب کا احتساب ہو جائے گا۔ آخر میں صرف خان صاحب کے حوالے سے بتا دیجیے کہ کل جو کارروائی ہوئی، باتیں یہ باہر آ رہی ہیں کہ خان صاحب فرسٹریٹڈ تھے، غصے میں نہیں، خان صاحب نے غصے میں آتے ہیں، نہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ فکس میچ ہے، لیکن وہ ہمیشہ سے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انہوں نے کل کہا، خان صاحب نے کل کہا کہ میں تھوڑا سا پریشان ہوں اور مجھے اجازت چاہیے سلمان صفدر صاحب سے، تو وہ کس حوالے سے؟ نہیں، انہوں نے پریشانی کا نہیں کہا، کوئی ذکر نہیں کیا کہ ہمیں کوئی ٹائم چاہیے۔ البتہ خان صاحب ادھر تھے، میں نے ان کو کہا تھا میں نے پرسوں جانا ہے، تو خان صاحب نے کہا 1-2 دن میرے ساتھ رک جاؤ۔ بہت شکریہ۔ یہ بدترین ٹرائل اس کو ٹرائل کہا جائے کیا جا رہا ہے، جس میں آج تک پاکستان میں وکیلوں کو کبھی عدالت سے نہیں نکالا گیا۔ پہلی دفعہ ڈیفینس لائرز کو عدالتوں سے نکالا گیا، جہاں انہوں نے جرح کرنی تھی، اور جرح اپنے من پسند وکیل سے کروائی گئی جو کہ جرح نہیں کرا سکتا۔ اور اس کے علاوہ پہلی دفعہ وکیلوں پر بندوقیں تانی گئی ہے۔ جو واقعات سامنے آئے ہیں کہ ان کے ایک چھوٹے کمرے میں لے جا کر ان کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ان پر بندوقیں تانی گئی ہیں، جو کہ ایک بدترین مثال ہے ملک میں انصاف کے نظام کو جو ہے وہ پرورٹ کرنے کی۔ لہذا اس کو ہم ٹرائل نہیں مانتے، نہ ہم سمجھتے ہیں کہ قانون اور آئین کے ساتھ کسی قسم کا بھی اس کا کوئی تعلق ہے۔ یہ سب کچھ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے اور جبر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کو 2 دفعہ کالعدم قرار دیا تھا، اور دوبارہ وہ گواہوں پر جرح اور بیانات سارے، لیکن اس کے باوجود بھی پھر اپنے جو وکلاء تھے، جو اکیوز تھے، ان کے وکلاء کو نہیں اندر جانے دیا اور سرکار کے وکلاء کو پیش کیا گیا۔ یہ قانونی طور پہ یا قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ قانون میں اس قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی اکیوز کے من پسند وکیل کے علاوہ کوئی اور جرح کرے، کیونکہ یہ ایک بنیادی حق ہے آئین کے مطابق، جس کو ہم کہتے ہیں رائٹ ٹو کاؤنسل آف یور چوائس۔ یہ بنیادی حق ہے۔
آپ کسی بھی ملزم کو اس کے پسند کے وکیل سے الگ نہیں کر سکتے. اسی کو وکیل بننے کا رائٹ ہے جس کو ملزم اپنا وکیل بنائے اور جس کو ملزم سمجھے کہ وہ اس کو ٹرسٹ کر سکتا ہے بطور وکیل کے. لہذا کسی ایسے شخص کو وکیل کرنا اسٹیٹ کے ایکسپنس پر جس کو ملزم اپنا وکیل نہیں تصور کرنا چاہتا، نہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے لیے ایک وکیل کا کے جو ہے فرائض انجام دے سکتا ہے، یہ واضح طور پہ آئین کی خلاف ورزی. سر جو کل کی کارروائی ہوئی ہے اسی کو چیلنج کریں گے یا کالعدم قرار دینے کے بعد سے اب تک کی تمام کارروائی سائفر کیس کی اس کو چیلنج کریں گے اور حکم امتناع کی درخواست کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں ساری کارروائی غیر آئینی اور غیر قانونی ہوئی ہے. جب اس کو انہوں نے واپس کیا ہے، وہاں پر ریمانڈ کیا ہے، اس کے بعد کی کارروائی جو ہے وہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. اور ابھی صرف کل کی نہیں بلکہ جو ہفتے والے دن بھی کارروائی ہوئی ہے جس میں کہ ایک معقول وجہ تھی ایڈجرنمنٹ کی ٹرائل لائر کی، اس کو ریجیکٹ کر کے اپنی من پسند ایک ڈیفینس کاؤنسل جو ایکچولی پروسیکیوشن کا حصہ ہے، وہ پروسیکیوشن ٹیم میں سے ایک شخص کو سلیکٹ کر کے بطور ڈیفینس کاؤنسل کے لگایا گیا ہے. اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ گارنٹی کرنا ہے کہ کنوکشن ہو سکے دونوں مسلمان. سائفر کیس کے ساتھ اسی اڈیالہ میں 2 اور نئے پریفرنسز بھی چل رہے اور جیل ٹرائل چل رہا ہے. اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست آئی تھی اور اس پہ 23 جنوری کو ججمنٹ بھی ریزرو ہوئی کہ آج 30 جنوری ہے، وہ فیصلہ نہیں سنایا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ آج لائرز آئے ہیں، بڑے سینئر وکلاء آئے ہیں اور آج آپ سٹے مانگیں گے تو آپ کو یہ سٹے مل سکتا ہے؟ یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا، لیکن ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارکردگی ایک طرح سے مکس ہے. کچھ ججز کے بارے میں ہم محسوس کر رہے ہیں کہ انہوں نے آئین اور قانون کی ضروریات پوری نہیں کی، لیکن کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اچھے آرڈر پاس کیے ہیں جن کی وجہ سے یہ 2 دفعہ یہ کیس اور یہ ٹرائل کویش ہوا ہے. لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ انصاف کے اصولوں پر چلتے ہوئے جیسے 2 دفعہ انہوں نے یہ جو ٹرائل ہے اس کو کویش کیا ہے، یہ بھی جو ٹرائل جو ہو رہا ہے، جو چل رہا ہے، جو ٹرائل نہیں ہے بلکہ ایک ڈرامہ ہے، اس کو کویش کیا ہے. خان صاحب یہ یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی نے پہلے بھی چیف جسٹس عامر فاروق پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو کچھ ججز سے ہم یہاں پہ وہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آپ بھی چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو ملزم کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنا عدم اعتماد کرے جج پر، اور جج کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اس کو صحیح معنی میں رائٹ اسپرٹ میں لینا چاہیے.